لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ، میں آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. اس لیکچر میں ہم جملہ فعلیہ کے فاعل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ جملہ فعلیہ منیمم دو چیزوں پر کنسسٹ کرتا ہے، ایک آپ کا فعل اور دوسرا فاعل. کسی بھی عربی جملہ فعلیہ میں منیمم یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، فعل اور فاعل. کوئی بھی جملہ فعلیہ ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب فاعل ہم نے دو طرح کا دیکھا، ایک فاعل ضمیر اور دوسرا ظاہر کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ اس نے لکھا، اس نے لکھا. اب لکھنے کی عربی ہوتی ہے کاف، تا اور با، فعلہ کے وزن پہ آتا ہے. اب جب میرے سامنے آ گیا کہ اس نے لکھا تو اس میں فعل کیا ہے؟ لکھنا، اور فاعل کون ہے؟ اس نے. تو یہ ایک ضمیر ہے، اس نے ایک ضمیر ہے. تو اب اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کاتبہ کی گردان دیکھیں گے، پوری 14 صیغوں میں دیکھیں گے کہاں پہ اس نے کی عربی آ رہی ہے. تو ہم اس نے پہ جائیں گے تو کیا آئے گا؟ کاتبہ، اس نے لکھا. اب یہاں پہ اگر میں چینج کر دوں، ہم نے لکھا، اب ہم فاعل، لکھا فعل. تو ہم نے لکھنا کی صورت میں ہم جائیں گے پوری گردان میں دیکھیں گے کہاں پہ ہم نے آ رہا ہے. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبتا. کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا. کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا. دیکھیں کتبنا پہ آ گیا تو میں نے کیا کر دیا؟ کتبنا، کتبنا، ہم نے لکھا. اب یہاں پہ اگر ہم چینج کر دیں، تم نے لکھا، کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، تم نے لکھا، کتبتا، کتبتا. تو یہ وہ صورت ہے جس میں ضمیر استعمال ہو رہی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ضمیر کی جگہ پر ہم کوئی پراپر ناؤن لے کر آتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس ایک پروناؤنس تھے، تو اب آج ہم پراپر ناؤن یوز کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ زید نے لکھا. اسے کہتے ہیں ظاہر ہونا، کہ ضمیر کی جگہ پہ کوئی پراپر ناؤن آ گیا. زید نے لکھا. اب لکھنا فعل، کون سا فعل؟ فعل ماضی. زید آپ کا فاعل. زید نے لکھا. اب اس صورت میں اب جملہ کیا بنے گا؟ چونکہ زید اکیلا ہے، ہم گردان میں جائیں گے، ہمیں واحد مذکر چاہیے. تو عربی کیا بنے گی؟ کاتبہ زیدن. تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل کی جو علامت ہے وہ حالت رفع ہے. فاعل حالت رفع سے بتایا جاتا ہے. کتبہ زیدن، زید نے لکھا. کتبہ زیدن، زید نے لکھا. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک میں عربی کا ایک فکس قاعدہ لکھنے لگا ہوں، بہت امپورٹنٹ. معلم نے لکھا. کسی معلم نے لکھا. کسی میں کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی ایک معلم نے لکھا، یوں کر لیں. نکیرہ، ہم اس کو نکیرہ رکھیں گے. معرفہ ہوگا تو پھر معلم نے لکھا. تو نکیرہ رکھنے کی صورت میں ہمیں معلمون کرنا پڑے گا. فعل کیا ہے؟ لکھنا، فاعل معلم. لکھنے کی عربی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ کاتبہ معلمن. کاتبہ معلمن. فاعل کو میں نے حالت رفع میں، سب سے پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا. ترتیب یہی رہے گی، فعل پہلے، اس کے بعد فاعل دوسرے نمبر پر. کاتبہ معلمن. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی دو معلموں نے لکھا.
کوئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو نکرہ رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر میں اسے معرفہ کروں گا تو میں کہوں گا کتب المعلم، کتب المعلم. تو لکھنا فعل، لکھنے والے دو معلم، کتبہ. یہاں پہ آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آ گیا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل آپ کا پراپر ناؤن ایک ہو، مثنی ہو یا جمع ہو، آپ نے پوری گردان میں سے واحد کا صیغہ چننا ہے، واحد مذکر غائب کا، واحد مذکر غائب کا. آگے آپ نمبرز چینج کر سکتے ہیں. کتبہ معلمانی فاعل حالت رفع، معلمانی فاعل حالت رفع. کتبہ معلمانی، کوئی دو معلموں نے لکھا، معلموں نے لکھا یعنی جمع، معلموں نے لکھا. کتب معلمون، کتب معلمون، معلموں نے لکھا. ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو ریپیٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس جو فاعل ہے وہ پراپر ناؤن ہو، ظاہر ہو، وہ پراپر ناؤن بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ لکھنے والا، بولنے والا، سوار، تو اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ناؤن ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو، ضمیر کی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی، تم، میں، ہم، وہ، سب، تم دونوں، یہ کیا ہیں؟ ضمائر ہیں. اگر آپ کے سامنے ضمیر نہیں بلکہ اسم ظاہر ہے، فاعل ظاہر ہے، یہاں پہ آپ کر لیں زید کر لیں، یا آپ زید اور امجد کر لیں، خالد، زید اور محمود کر لیں، تو صورتحال یہ ہوگی کہ ایک معلم نے لکھا کتب معلم، دو معلموں نے لکھا کتب معلمانی، سب معلموں نے لکھا کتب معلمون. پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہوگا تو گردان میں سے آپ نے واحد مذکر کا صیغہ چننا ہے، واحد مذکر کا. اور اگر فاعل آپ کا مؤنث ہوگا، یعنی فاعل آپ کا مؤنث ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس صورت میں اب فیمیل مؤنث نے لکھا، میں آگے جو ٹرانسفر کر رہا ہوں یہاں پہ فیمیل مؤنث نے لکھا، تو اب فیمیل مؤنث ہے کیا؟ گردان پہ جائیں گے. چوتھا صیغہ کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت. آپ وہاں سے کتبت چن لیں گے. کتبت. معلمہ، کتبت معلمتن، کتبت معلمتن. دو فیمیل معلمات نے لکھا، پھر وہ سیم قاعدہ رہے گا. کتبت، کتبت معلمہ تانی، کتبت معلمہ تانی. جمع معلمات نے لکھا کتبت معلمات. دیکھیں آپ کا فاعل یہ فاعل ہے اور تمام فاعل حالت رفع میں موجود ہیں. تن، آنی اور تن، یہ اس کے رفع ہونے کی علامت ہے. میں اس قاعدے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اگر ہوگا اس نے لکھا تو کتبہ، ان دونوں نے لکھا، تو پھر جب ان دونوں آ جائے گا تو ہمیں گردان میں جانا ہے، کتبا بس. اور اگر ان سب نے لکھا تو کتبو، کتبو. یہ وہ ان دونوں نے اور ان سب نے، یہ کیا ہے؟ ضمائر ہیں. فاعل ایک ضمیر کے طور پہ آ رہا ہے. لیکن اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ معلم نے لکھا، زید نے لکھا. اگر یہاں پہ آ جائے خالد نے لکھا کتب خالد، اگر آ جائے خالد اور حامد نے لکھا کتب خالد و حامد. اگر آ جائے حامد، زید اور خالد نے لکھا کتب حامد و زید و خالد. تو جب آپ کے اسم ظاہر ہوتا ہے مذکر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گردان میں سے واحد مذکر کا صیغہ چن لینا. بس واحد مذکر کا صیغہ چن کے باقی آپ نے کیلکولیشن کے حساب سے، فاعل اگر واحد ہے تو واحد کر دیں گے، مثنی ہے تو مثنی، جمع ہے تو جمع. مؤنث کا بھی اسی طرح پوری گردان میں سے آپ واحد مؤنث کا صیغہ چنیں گے، پوری گردان میں سے واحد مؤنث کا چنیں گے اگر آپ کا فاعل ظاہر ہے. یہاں پہ فاعل ظاہر ہے. اگر ظاہر نہیں ہے کہ اس عورت نے لکھا تو پھر کتبت، ان دو عورتوں نے لکھا کتبتا، ان سب عورتوں نے لکھا کتبنا. یہ تو ایک قاعدہ ہے جس کے تحت ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا، فاعل ضمیر میں نے دوبارہ ریپیٹ کروایا آپ کو، اور ظاہر
میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا کہ فاعل اگر ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں گردان کیسے چلتی ہے۔ اب چھوٹا سا ایک لا ہے، یہ لا عمومی طور پہ استعمال یعنی زیادہ ہم پڑھنے میں نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کل کو آپ کے سامنے قرآن میں اس طرح کی صورتحال آئے گی۔ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے چھوٹا سا، ایکسیپشنز ہیں، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اگر غیر عاقل کی جمع فاعل ہو تو بھی واحد مؤنث چنا جاتا ہے۔ اونٹ گئے، جانے کی ہے، ذال ہا با فعلہ کے وزن پہ ذہبا، تو ذہبت الجمالو، ذہبت الجمالو۔ چونکہ اونٹ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث لے کے آنا ہے۔ یہ غیر عاقل کی جمع ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، مرکب توصیفی میں بھی پڑھا تھا، اشاری میں بھی پڑھا تھا، تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، غیر عاقل کی جمع کے ساتھ جو یہ اٹیچمنٹ لاتے ہیں اس کے لیے یہ مؤنث کے طور پہ لاتے ہیں۔ ذہبت الجمالو۔ یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی پوائنٹ ہے کہ اس کو ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں، تا کے نیچے زیر دیتے ہیں، ذہبت الجمالو، ذہبت الجمالو، اونٹ چلے گئے۔ اب دیکھیں جب عربی میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوگا اور آپ کو اگر کہیں پہ کنفیوژن ہے کہ جمال یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے یا یہ جمع ہے یا واحد ہے کیا ہے، تو بظاہر اس کے اندر مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، اس کے یعنی اس کو یہ مؤنث کیوں ہے، یہ واحد جمع غیر عاقل ہے، اس کے لیے یہ آپ کو تانیث جو ہے یہ مؤنث والی جو صیغے میں سے آ رہی ہے یہ کنفرم کر دے گی کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے یہ وہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں، ان 4 میں آپ کے پاس صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں چننے کی گنجائش موجود ہے ظاہر کی صورت میں۔ دیکھیں ضمیر ہم نے اسٹڈی کر لیا، ہم آج سے ظاہر کے اوپر بات کر رہے ہیں آج، تو ہم آج ظاہر کا ٹاپک کمپلیٹ کر دیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مفعول کے اوپر بات ہوگی۔ 4 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ، عاقل کی جمع تکسیر ہو، یعنی جمع مکسر عاقل ہو، یعنی ایسا کوئی فاعل ظاہر ہو جس کی جو جمع ہے وہ عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہو، جیسے کہ غنیون، غنیون کی جمع مکسر آتی ہے اغنیاء۔ اس کنڈیشن میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ واحد مذکر بھی یوز کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی۔ اگر میں کہنا چاہوں ذہب الاغنیاء، ذہب الاغنیاء تو بھی صحیح ہے، اگر میں یہاں کر دوں ذہبت الاغنیاء تو بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہے، لیکن ہم اپنی نارمل یہاں پہ پریکٹسز میں یہی قاعدہ جو نارمل ہوگا ہم وہی یوز کریں گے۔ نمبر 2، کلیکٹیو ناؤن ہو، کلیکٹیو ناؤن ہو، کلیکٹیو نام یعنی قوم کا نام ہو، قوم کا جمع کا نام ہو، جیسے میں آپ کو ویسے اگزامپل دے لوں، غلب الروم، غلب الروم۔ اب دیکھیں جملہ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ فاعل کون ہے تو یہ حالت رفع بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، روم غالب آ گئے۔ اب یہاں پہ آپ مؤنث بھی کر سکتے ہیں، غلبت الروم، غلبت الروم۔ تو جب کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہوگا تو اس صورت میں بھی دونوں مذکر اور واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، غیر حقیقی مؤنث ہو تو بھی دونوں ہی صورت اختیار کی جا سکتی ہیں، واحد مذکر اور واحد مؤنث، جیسا کہ طلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا، طلعت الشمس، طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا۔ نمبر 4،
لاسٹ پوائنٹ نمبر 4، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ۔ اس صورت میں بھی جو ہے آپ کا واحد مذکر اور واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرأ الیوم فاطمۃ، فاطمہ نے آج پڑھا۔ قرأت الیوم فاطمۃ، آج فاطمہ نے آج پڑھا۔ دیکھیں قرأ الیوم فاطمۃ، قرأت الیوم فاطمۃ۔ الیوم کے بارے میں ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو بتانا تھا کہ یہ پوائنٹ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ایک بار میں لیکچر نہ سمجھ آئے دوسری بار سنیے، پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے اس کا سیکھنا۔ تو ہم نے کیا کیا، پہلے فعل ماضی کی گردان سیکھی، پھر ہم نے فاعل کی 2 کیٹیگریز بنائیں، ایک ضمیر اور ایک ظاہر۔ جنرل قاعدہ، اگر ضمیر ہے وہ، تم، میں، ہم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، گردان چلانی ہے۔ قرآن پاک میں آپ کو جہاں بھی آمنو، عملو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو جمع کے صیغے مل رہے ہیں، مثنیٰ کے مل رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر فاعل کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ فعل ہے اور فعل کے اندر ہی فاعل موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے ہنٹس ہیں اس کے اندر۔ آمنو، عملو، عملو انہوں نے عمل کیا، آمنو وہ ایمان لائے، اکلو انہوں نے کھایا، قالا ان دونوں نے کہا، قالا اس ایک نے کہا، قال اللہ اللہ نے کہا۔ اب دیکھیں قال اللہ اللہ نے کہا، قال اللہ اللہ پہ پیش فاعل حالت رفع، قال اللہ، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قالت اس مؤنث نے کہا، اکلا اس نے کھایا، اکلا زید زید نے کھایا، اکلت فاطمہ فاطمہ نے کھایا، اس عورت نے کھایا، اکلت ان 2 عورتوں نے کھایا، اکلتا۔ تو یہ ایک اس کے اندر ماشاءاللہ بہت پیاری ہے عربی، بڑا مزہ آتا ہے اس کو سیکھنے میں اگر یہ سمجھ آنے لگے تو۔ ویسے میری ذاتی رائے میں انگلش کی نسبت عربی بہت آسان ہے، اس کا سیکھنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، اور قبر میں بھی یقینی طور پہ ہم سے عربی میں ہی سوال ہوں گے۔ صاف ذرا عربی ہم اس لیے تو نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے قبر میں جواب دینے ہیں، قبر میں تو اپنے آپ ہی جواب آ جائیں گے، لیکن ان جوابوں کی پریپریشن کے لیے ہمیں عربی سیکھنی ضروری ہے تاکہ قرآن سمجھ آئے، اللہ کے نبی کے فرمان سمجھ آئیں۔ جب قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ آئے گا تو یقینی طور پہ ہمارے لیے دین کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یقینی طور پہ ہم عالم نہیں بن جائیں گے، لیکن قرآن کے وہ جو الفاظ ہیں اور حدیث کے وہ جو الفاظ ہیں وہ ہم پر اثر کریں گے، ہم پر اپنے اثرات چھوڑیں گے اور ایک طاقتور ایفیکٹ لائیں گے ہمارے دل پر، ہمارے دل کے حالات پر، ایک کیفیت پر۔ میرا یہ یقین ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد جو قرآن کی قرأت مزہ دیتی ہے وہ ویسے نہیں دیتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم مفعول کے اوپر بات کریں گے اور پھر ہمارا جملہ فعلیہ مزید آگے ٹیکنیکلٹیز میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔